مثالیں دے کر اپنے آباء و اجداد کی، جنہوں نے قربانیاں دی، عزت پہ کمپرومائز نہیں کیا، آزادی پہ نہیں کیا، جنگیں لڑی، شہادتیں دی، قربانیاں دی، اور مذہب میں اتنی خدمات جو ہے سر انجام دی، میں یہ آپ کو فخریہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے آباء و اجداد ایسے تھے. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے فخر ہے، قابل فخر میرے لیے قابل فخر وہ ہے جو میرے اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا، جو وہ کر گئے وہ ان کے اعمال تھے. وہ اور ہر کسی کا جو ہے نا اپنا اعمال کا حساب ہونا ہے، کوئی کسی کے اعمال کی وجہ سے قابل فخر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اور علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کہ تم ان پر فخر کرتے ہو جو تمہارے آباء و اجداد گزر گئے، کہ انہوں کے یہ کارنامے تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور تم خود کیا ہو، خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، منتظر فردا ہو، اس بات کے منتظر ہو کہ کوئی شاید معجزہ ہو جائے گا. خود آپ نے آپ کو صاحب کردار نہیں بنا رہے ہو، خود عمل میں نہیں لے کے آ رہے ہو وہ چیزیں جو تمہارے آباء و اجداد نے کی تھی. تم بھی اس قدر کی اپنی پرسنالٹی بناؤ، اپنے کردار کو ڈھالو اس طرح سے. وہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ معجزات، وہ سارا کچھ جو ہے جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کیا ہو کہ ان پہ فخر کیے جا رہے ہو جو گزر گئے ہیں، اور اپنے کردار میں جو ہے اپنے کردار کو ان کے کردار جیسا نہیں بنا رہے ہو. علامہ اقبال صحیح فرماتے ہیں کہ تم صاحب گفتار ہو، وہ صاحب کردار تھے. جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ صاحب کردار تھے، اور ہم کیا ہے، صاحب گفتار ہیں. ہم صرف باتوں کی حد تک جو ہے نا، ہم جو بھی ہیں باتوں کی حد تک ہے، مسلمان بھی باتوں کی حد تک ہے، اور کچھ بھی جو ہے نا وہ ہم صرف باتوں نہیں لوگ بن کے رہ گئے ہیں، اپنے کردار میں نہیں ان چیزوں کو لا سکے ابھی تک. مقصد میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا ہے سمجھانے کا وہ شاید پورا ہو گیا. آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ ہمیشہ اپنے اپنے اعمال پہ فخر کریں جو آپ نے اچھا کیا ہے. اگر فخر کرنا ہی ہے نا، ادروائز فخر کرنے کی بھی کیا بات ہے. آپ کچھ نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر آپ نہ تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں اللہ کی طاقت کے بغیر، نہ ہی اللہ کی توفیق کے بغیر آپ نیکی کی استطاعت رکھتے ہیں. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے نا اس کی تسبیح کیا کریں، اس کو جو ہے نا اس کی دہرایا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچنے کی جو ہے نا وہ طاقت دے، اور نیکی کرنے کی جو ہے نا وہ آپ کو توفیق دے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو ایٹ دا اینڈ یہی رزلٹ ہے کہ ایٹ دا اینڈ عاجزی جو ہے نا، عاجزی انسان کو اپنانی چاہیے. عاجزی ہی انسان کا زیور ہے، اور جس انسان میں عاجزی نہ ہو وہ انسان بدصورت ہے، بدنما ہے، اور وہ انسان کسی کو نہیں اچھا لگتا. اور عاجزی ہی انسان کو سوٹ کرتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تکبر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنی حیثیت میں رہیں، اور جو ہے نا حقیقت کو پہچانیں، اور حقیقت پسند بنیں، اور حق پرست بنیں. اسی میں آپ کی فلاح ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں بقا ہے. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں یہ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں نا، تو نیچے کمنٹس کچھ اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نا مولوی بن جائے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے آپ اکیڈمی کھول لیں اپنی. تو میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ہر مسلمان کو یہ باتیں کرنی چاہیے. ہر مسلمان کو پریورٹی پہ یہ چیز رکھنی چاہیے، اپنا اسلام، اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا ایمان. اس کے بعد کوئی بھی چیز، آپ وکیل ہیں، جج ہیں، پولیس والے ہیں، کچھ بھی ہیں، اس کے بعد ہونا چاہیے آپ کو. تبھی آپ کامیاب ہیں دونوں جہاں میں. اور میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ دین میں صحیح نہیں ہے نا، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی سکون نہیں پا سکتے. جو بندہ دین میں جتنا زیادہ صحیح ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ دنیا میں بھی پرسکون ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ آخرت میں تو پھر کامیاب ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اور دین جو ہے، دین اسلام ایسا دین ہے جو سراسر خیر خواہی کا، سلامتی کا، بھلائی کا دین ہے. اور بھلائی صرف دنیا کی یا آخرت کی نہیں ہے، دونوں کی بھلائی رکھتا ہے یہ اپنے اندر. اس کے ایک ایک احکامات میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں انسان کی بھلائی کے لیے. میں کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ نے حکم نازل کیا ہے نا، چاہے کسی کام کو کرنے کے حوالے سے، چاہے کسی کام سے رکنے کے حوالے سے، کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں انسان کی ہی بھلائی ہے. اگر کسی کام کو کرنے کا اللہ نے کہا ہے تو اس کے کرنے میں انسان کی بھلائی ہے. اگر کسی کام کو نہ کرنے کا کہا ہے، اس کے نہ کرنے میں انسان کی بھلائی ہے، انسان کی جو ہے نا اس میں فائدہ ہے.
تو جیسا کہ اب مثال کے طور پر میں آپ کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، لیکن ان سے خطا ہوئی، انہوں نے ان سے نافرمانی ہو گئی اللہ کے حکم کی، تو اب کیا ہوا؟ نقصان ہی ہوا نا، دنیا میں آگے آزمائشوں میں آگے مصیبتوں میں آگے۔ دنیا تو سراسر آزمائش ہے، انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا۔ انسان کے لیے دنیا اللہ نے بنائی نہیں ہے، دنیا میں تو ایک آپ کو امتحان گاہ میں اتارا ہے وقتی طور پہ ایک مقررہ وقت کے لیے۔ بیسیکلی جو انسان کی نیڈز ہے نا وہ دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کی جو فطرت ہے نا، انسان کو مثال میں آپ کو دیتا ہوں، انسان کی فطرت ہے نا، ایک اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے، اس کو پھر بھی سکون نہیں ملتا، وہ اس سے زیادہ آگے پھر سوچتا ہے، یہ ایسے یہ لامتناہی سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس بات سے میں آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ انسان دنیا کے لیے نہیں بنا۔ اور دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، اگر اس کے اندر وہ اس کی خواہش ہے، اس کی وہ تمنا رکھتی ہے چیز، تو اس کا مطلب ہے وہ چیز اس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ریکوائرمنٹ ادھر پوری ہو ہی نہیں رہی دنیا میں، ایک انسان کی خواہشیں پوری ہو ہی نہیں رہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے، یا دنیا انسان کے لیے نہیں بنائی گئی کہ اس کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق ساری اس میں پورا ہو، یہ جنت کے لیے بنایا گیا انسان جو ہے، بیسیکلی جنت سے ہی تو واپس ادھر، جنت سے ہی تو ادھر اتارا گیا ہے نا انسان کو دنیا میں۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ انسان کو بنایا ہی جنت کے لیے گیا ہے۔ اب یہاں دنیا میں آزمائش میں اگر وہ اپنے لیے جہنم کا بندوبست کر لے تو وہ اس کی اپنی خطا ہے، اپنی غلطی ہے، اس کی اپنا جو ہے نا اس کا وہ ہے عمل ہے جس کی وجہ سے، تو جو اپنی حفاظت کر لے گا، تو یہ تو ایک خاردار جھاڑیوں کی طرف سے اس راہ گزر سے گزرنا ہے جو دنیا کی گزرگاہ ہے، تو یہاں سے اپنے آپ کو بچا کر گزرنا ہے گناہوں سے، اور خاص طور پر جو کبیرہ گناہ ہیں اور ظلم عظیم ہے، شرک ہے، ایسے گناہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور ایسے گناہ جو حقوق العباد میں آتے ہیں جن کو لوگ جب تک معاف نہیں کریں گے تب تک وہ معاف نہیں ہو سکتے، تو ایسے چیزوں سے، ان چیزوں سے بچ کر جو ہے نا اس دنیا سے آپ نے آخرت کے رستے پر جو ہے وہ گامزن ہونا ہے۔ تو درمیان میں جو ایک انٹرچینج آپ کہہ لیں وہ ہے عالم برزخ جو قبر کا ہے، جو یہاں سے ادھر ٹرانسفر ہونے کا جو وقت مرحلہ ہے بیچ میں، وہ ایک انٹرچینج ہے اس دنیا سے اس دنیا میں۔ اب ہم اعلان ہوتا ہے نا جی فلاں انتقال کر گیا ہے، اب انتقال کا کیا مطلب ہے؟ زمین کا جیسے انتقال ہوتا ہے، زمین کا انتقال مطلب ایک بندے کے نام سے دوسرے کے نام ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس کا، ایک سے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، موت نہیں ہے۔ موت جو ہے نا وہ ایک علامتی طور پہ ایک نام دیا گیا ہے، یہاں پر جب انسان منتقل انتقال کر جاتا ہے نا دوسری دنیا میں، تو وہ علامتی طور پر وہ اس کو موت کہا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا وہ موت ہے، تو چونکہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا انسان، لیکن حقیقت میں وہ مرتا نہیں ہے، وہ موت واقع نہیں ہوتی، انسان جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں۔ اور جب بھی جو ہے نا وہ دعا مانگی جاتی ہے جس طرح کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو بات کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی دعا ہے، تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ آپ جو ہے نا وہ دنیاوی اسباب جو ہے آپ کو مکمل مہیا ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے آپ کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ جو آخرت میں جو آپ کی جس حساب سے آپ کو پرکھا جائے گا آپ کے عقیدہ ایمان کی، اس میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور کوئی آپ کے اگر کویشچنز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، دینی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے بھی میں آپ کی ہر طرح سے معاونت اور گائیڈنس کے لیے جو ہے نا وہ ہر دم آپ کے سامنے رہوں گا، اور آپ کسی بھی طرح کا کویشچن کر سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی طرح کی بات کر سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی آپ کے وہ نہیں ہے، میں آئی ڈونٹ مائنڈ۔ ہاں مجھے تو حق بات کرنے پر نیچے گالیاں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں تو میں آئی ڈونٹ کیئر۔ تو دیکھیں جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اسے اللہ سے ہی ایکسپیکٹ کریں، اگر آپ لوگوں کے اچھا یا برا کہنے سے آپ کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے یا آپ اس میں کام میں خلل پڑتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کا جو ہے نا وہ اس میں اثر انداز ہو پانا ممکن نہیں ہے، کہ لوگ پھر جو مرضی کہیں، اور حق بات جو ہے نا وہ موسٹلی لوگوں کو جو ہے نا وہ
بری لگتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ حقیقت پسند نہیں ہوتے، وہ جو ہے نا وہ اپنی جو ان کی پسند ہوتی ہے اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو وہ ان کو اچھی لگتی ہے، جو کہ حقیقت پسندی کے برعکس ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حق بات کریں، چاہے آپ کے اپنے ہی نفس کے خلاف ہو، اپنی ذات کے خلاف ہو۔ میں اپنے اگینسٹ بات سننا پسند کرتا ہوں، ہاں اگر وہ سچ ہو میں پسند کروں گا کہ وہ سچ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جھوٹی تعریف میرے سامنے کریں گے، آئی ڈونٹ لائک دیٹ، میں کبھی تعریف پر اپنی پر خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کسی کی تعریف کرنے پر کیوں خوش ہو جوں؟ میں تو حقیقت پسند ہوں، مجھے پتا ہے اپنی حقیقت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، کسی کے برائی کرنے سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی میری برائی کرے، مجھے پتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، مجھ میں وہ برائی نہیں ہے۔ تو میں بات یہ ہے کہ لوگوں کا تو آپ نے پرواہ کرنی نہیں ہے نا، لوگوں کو حساب نہیں دینا، لوگوں سے حساب لینا بھی نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کو جواب دینا ہے۔ اللہ سے آپ رجوع رکھیں، اللہ سے اپنے تعلق قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ کو ہی آپ نے جواب دہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ایز اے مسلم جو ہے نا سوچے تو۔ اور دوسرا، میں معذرت خواہ ہوں، آئی ایم ریئلی، اگر آپ کو کسی کو ہرٹ ہوا ہو میری کسی بات سے، اور جو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت نہیں ہوتی کسی کو ہرٹ کرنے کی، لیکن کسی بندے کو بات بری لگ جاتی ہے، تو اس کیس میں میرا جو، میں معذرت خواہ ہوں اگر اس طرح کی کسی کو میری کسی بات بری لگی ہو کبھی بھی کسی حوالے سے بھی، لیکن میرا کام ہے حق بات کرنا، جو سچ ہے وہ بات کرنا، اور میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں ان دا بیسٹ وے کروں، اور اچھے طریقے سے کروں، اور مہذب انداز میں کروں۔ تو بات یہ ہے، حق پرست بنیں، حق پر جئیں، اور حق پر مریں۔ میرا یہی میسج ہے آپ سب کو۔ اللہ حافظ، شکریہ۔